ایران نے خاندانی کام کیا, اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں, تو اب اس پہ تو تعریف بنتی ہے. ٹھیک ہے, جو منفی چیزیں ہیں وہ منفی ہیں, لیکن یہ موقع تو ابھی اتحاد کا ہے نا میرے بھائی. دیکھو, جنگ میں اصل حکم تو یہی ہے کہ عورتوں بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے, لیکن جنگ میں اتنی ایکوریسی کے ساتھ کہ کوئی بچہ نہ مرے, کوئی عورت نہ مرے, کوئی بوڑھا نہ مرے, یہ پاسبل نہیں ہے. عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. فلسطین میں تو ٹارگٹ ہی بچوں کو کیا جا رہا ہے نا, اس میں تو اصل تو ہے ہی نہیں, سامنے تو وہ تو فرنٹ پہ ہے ہی نہیں. لیکن یہاں سے جب میزائل داغے جائیں اور نیت یہ ہو کہ ان کے فوجی اڈوں کو اٹیک کرنا ہے, لیکن 100% یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں ہو اور دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کے سامنے آ جائے, آپ نے ان کا قلعہ فتح کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, مسلمان قیدی سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ تیر مارو گے تو ان کو لگے گا, تو شرعاً ان کو بھی تیر مارنا جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے, فتح ہو ہی نہیں سکتے. علماء نے لکھا ہے کہ نیت کرے گا, اللہ میں اس مسلمان کو مارنے کی نیت نہیں کر رہا, میری نیت اس کو مارنا ہے, لیکن اس نے ڈھال. یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے, اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا, اس کا اصل حل ہے جہاد. اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد. ہمیں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں, انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ یہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. ایران نے فلسطینیوں کی مدد کی ہے. اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایران دشمنی میں کہتے ہیں نہیں یہ نورا کشتی ہے, ایران فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا, یہ نورا کشتی ہے. ہمارے بہت سے لوگ یہ بات, میں کہتا تھا یہ بات فلسطینیوں کی زبان سے نکلوا دو. فلسطینی کہیں کہ یہ ایران 2 نمبری کر رہا ہے, فلسطینی کہیں کہ ایران میں جو ہمارے لیڈر کو شہید کیا گیا ہے ایران نے مروایا ہے, وہ تو نہیں کہہ رہے اور آپ کہہ رہے ہو. اس کا مطلب ایران سے جو آپ کی ذاتی دشمنی ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے نکال رہے ہو. تو ایران کوئی شریف شرفا ملک نہیں ہے, میں کوئی ایران کی تعریفیں نہیں کر رہا, بہت سے جرم ایران کے کندھے پہ بھی ہیں, لیکن جتنے ہیں اتنے ڈالے جائیں, جو نہیں ہے وہ نہیں. ایران نے فلسطینیوں کی بے تحاشا مدد کی ہے اور اس مدد کے صلے میں ایران کو قربانی دینی پڑی ہے, بھگتنا پڑا ہے. ایران میں میزائل آ کے گرے ہیں, ان کا آرمی کا آفیسر شہید ہوا ہے, تو یہ ساری قربانیاں فلسطینیوں کی مدد کی وجہ سے دی ہیں ایران نے. کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا, گریٹر اسرائیل بنے گا, یہ عراق, شام, اردن, سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ, ترکی کا جنوبی علاقہ, مصر کا صحرائے سینا, اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل, یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمی. عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے, اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج, 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے, اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا, اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے. تو جانتے ہیں خطرہ یہی ہے, اب اسلام ابھر سکتا ہے. مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے, اوپر خاکستر آ گیا ہے, تم پہ اٹھانا بیٹھنا, یہ اندر تو انگارہ ہے, اوپر سے راکھ ہے, اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں, اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کا وقت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا. ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں, ہم تو بھول گئے. وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا. اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین میں یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی رکھتا ہے, اور ابھی 500 برس سے گزرے. یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے, انہیں لا کے آباد کیا گیا. ہم پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کی ریاست میرے خیال میں کسی صورت ہمیں
ایران کی رجیم چینج کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر ایران کی تباہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں اس وقت جو مذہبی حکومت ہے وہ واقعتاً وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اکثریت کی نمائندہ ہے، اور اس جنگ کے بعد تو جو لوگ ان کے مخالف تھے وہ بھی اس وقت گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ جب ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا تو ملک کے ایسٹس ہوتے ہیں نا۔ جس طرح جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، چند ایک یوٹیوبر جنہوں نے غداری کی ان کو چھوڑ کے ہماری جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑی بھی تھی۔ وہاں پر بھی ایسا ہوا ہے، وہاں پر تو ویسے ہی اکثریت جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں ان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتی ہیں، اور وہ ان کے زندہ امام ہیں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ جس طرح یہاں دیوبندی بریلوی امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں، اور وہ دو ہیں ان کے امام، آیت اللہ سستانی عراق میں اور آیت اللہ خامنائی ایران میں۔ آپ سمجھ لیں کہ عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے تو کسی پیر کی درگاہ نہیں چل سکتی۔ یہ سٹیٹس ہے اس وقت خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا۔ سستانی صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے، جب یہ خامنائی صاحب کو اسیسینیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی انہوں نے کہا اگر یہ آپ نے کیا پھر پورے علاقے میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے عراق میں بھی 60% شیعہ ہیں، ایران میں تو 90% کے قریب شیعہ ہیں، اور عراق میں اڈے موجود ہیں امریکہ کے، تو ایک دنگا فساد شروع ہو جائے گا۔ رجیم چینج کو بھول جائے، میں نے پہلے بھی کہا تھا رجیم چینج نہیں ہو سکتی، اگر کوئی پپٹ حکومت بھی بٹھائی نا وہ چلے گی نہیں، کیونکہ عوام الناس ان کو مانتے ہی نہیں، اور فوج بھی نہیں مانتی۔ فوج بھی ان کی مذہبی ہے، پاسداران انقلاب بھی مذہبی ہیں، اور یہ سارے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے۔ اس جماعت کو آپ پاکستان کی مذہبی یا سیاسی جماعتوں کے اوپر قیاس نہ کریں، ان کی پیرلل میں اپنی پوری فوج ہے، پوری کی پوری ریاست ایک نظریاتی ہے۔ لہذا وہاں پہ یہ جو آج کل انہوں نے وہ شاہ کے بیٹے کو نکال لیا ہے اور وہ دوبارہ سے اس کے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کو ایران میں گزرے بھی نہیں دینا کسی نے، حکومت بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جو 2 دن پہلے جمعہ گزرا، خامنائی صاحب نے تقریر کی، اچھا میں نہیں تھا ویسے ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ اتنی دلیری دکھائیں گے، دلیری نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اوپنلی آ کے انہوں نے جمعے کی امامت کی، ٹھیک ہے ان کے ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ جنگ کی صورتحال میں لیڈر کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اوپنلی آ کے جمعہ پڑھایا، لاکھوں کا مجمع ہے، یہ نہ سمجھے یہ آج کل ہے، عام دنوں میں بھی تہران میں اتنے لوگ ہی جمعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ٹرو سینس میں جمعے کی گیدرنگ کو ایک پولیٹیکل گیدرنگ سمجھتے ہیں، اور بیسیکلی جمعے کی گیدرنگ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنے دنیا میں سیاسی معاملات عوام کے ساتھ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں۔ لاکھوں کی پبلک، اس کے بعد پورے تہران کے اندر آپ نے دیکھا ریلیز نکلی، پورے ایران کے اندر حکومت کے حق میں۔ ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے پھر حکومت کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تو ویسے ہی لوگ کھڑے ہیں، چند ایک آوازیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، لیکن اوورآل غلبہ انہی لوگوں کا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ عوام الناس نے ان کی حکومت کا ساتھ دیا۔ پھر انہوں نے سیدنا حسین ابن علی کی قربانیوں کا ذکر کیا، ویسے ہی اب محرم بھی شروع ہونے والا ہے 1447 ہجری، اور انہوں نے اپنے عوام کو تیار کیا قربانیوں کے لیے کہ حسین ابن علی نے بھی قربانی دی تھی۔ اچھا یہ بھی تھوڑی مسکنسیپشن اپنی کلیئر کر لیں، اکثر لوگ جو ہے نا ہمیں بھی تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب حسین کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں امریکہ سے ڈراتے ہیں۔ ایسا نہیں بھائی، حسین ابن علی نے اس طرح جان نہیں دی ہے، آپ کو غلط بتایا گیا، تھوڑا سا آپ خود بھی غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حسین ابن علی کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، میدان جنگ میں بیوی بچے نہیں ساتھ جاتے۔ آل رسول کیا شریعت کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ وہ تو ہزاروں خطوط آئے تھے کوفہ سے، چونکہ 5 سال تک کوفے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ راشد کے طور پر رہے، لوگ ان سے عشق کرتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے صلح حسن کی وہ شرط توڑی اور یزید کو اپنی جگہ نامزد کیا، تو کوفیوں نے خطوط لکھے حسین ابن علی کو کہ وہ خود تو چلا گیا اور اپنی جگہ ایک اور بٹھا گیا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کو لیڈ کریں اور آپ یہاں آئیں، ہم یہاں سے قیام کریں گے۔ حسین ابن علی بیوی بچوں کے ساتھ کوفے شفٹ ہو رہے تھے،
وہاں سے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو انہوں نے لانچ کرنا تھا. جنگ پتہ نہیں کب ہونی تھی, وہ راستے میں روک لیے گئے اور ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی. اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. وہ جنگ لڑنے تو گئے نہیں تھے, انہوں نے اپنی سٹرگل کو لانچ کرنا تھا, فورس کو اکٹھا کر کے. جس طرح بعد میں مختار صفی نے بھی دیکھے نا, فورس اکٹھی کی اور ایک وقت کا انتظار کیا اور قاتلین حسین سے بدلہ لیا. یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا یہ درس ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی میجرمنٹ نہ کریں اور جا کے اس طریقے سے حکومت سے ٹکرا جائیں. یہ اس طرح نہیں ہوا تھا یار, جھوٹ نہ بولو. ایٹ لیسٹ شیعہ علی کو تو یہ بات پتا ہے نا, سنی تو ہے ہی اس معاملے میں نابلد ہیں. اس طرح غلط پکچر نہ پیش کریں آپ. کیا حسین ابن علی شریعت کو توڑنے والے تھے کہ میدان جنگ میں بیوی بچے لے گئے تھے؟ بیوی بچوں کے ساتھ کون جنگ لڑنے جاتا ہے؟ وہ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. یزید نے پہلے بندوبست کیا, نعمان ابن بشیر کو گورنی سے ہٹایا کیونکہ وہ صحابی تھے اور وہ حضرت حسین ابن علی کے ساتھ پازیٹیو ڈیل کرتے تھے, اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں لگایا. اور وہ آپ مختار نامہ جو فلم بنی اس میں پورا انہوں نے فلمایا کہ کس کی طریقے سے ہوا. اس طرح آپ مس گائیڈ نہ کیا کریں. اچھا, اور یہ جو حسین علیہ السلام کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, خود یہ یزیدی ہیں, ناسبی ہیں, اور مجھے بتا رہے ہیں نہ سوئے تو ہے تو اڑا کے لینا دینا حسین اور علی کے ساتھ یا اہل البیت کے ساتھ. تم لوگ تو بنو امیہ کی چاکری کرنے والے ہو, ہمیں بتاؤ گے ہم سے بڑا کون علی کا شیعہ ہے پولیٹیکل ٹرم میں؟ ویسے ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو اللہ سے ڈر جائیں. اور یہ جو لوگ بعض ورگلائے جاتے ہیں وہ بھی اپنی عقل کا استعمال کریں, یہ اس طریقے سے نہیں تھا. عراق میں آپ کو پتا ہے داعش نے پنجے گاڑے ہوئے تھے. آیت اللہ سستانی کے ایک فتوے نے عوام الناس کو اٹھایا اور داعش کو انہوں نے شکست دی, جس کو امریکہ شکست نہیں دے سکا تھا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی رجیم چینج ہوئی یا آیت اللہ خامنائی کو اسیسینیٹ کیا گیا, شہید کیا گیا, پھر اس علاقے میں کئی دہائیوں تک کوئی امن نہیں آنا. نہ عرب ریاستوں نے محفوظ رہنا ہے جنہوں نے 18 کے قریب اڈے بنائے ہوئے ہیں امریکہ کے, اور 51,000 کے قریب فوجی ہیں نیٹو کے, زیادہ تر امریکن ہیں. یہاں امن نہیں آنا. اس لیے سب کے حق میں بہتر یہ ہے کہ چلے, جو انہوں نے غصہ نکالنا تھا اپنا نکال لیا, بدماشی کرنی تھی کر لی, اب ایٹ لیسٹ اس جنگ کو روکا جائے. یہی مسلمان ملکوں کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, آمین. اب آخر میں وہ طاقتیں جو دنیا میں اثر و رسوخ رکھتی ہیں, چائنا, رشیا اور کافی حد تک یورپین یونین اور اس کے بعد OIC, میں اپنے پلیٹ فارم سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جنگ کو رکوائیں. کروڑوں لوگوں کی آبادی ہے, 9 کروڑ آبادی ہے ایران کی. اتنا بڑا ملک رقبے اور آبادی کے اعتبار سے, اس کو آپ جنگ کے ذریعے فتح نہیں کر سکتے. خانہ جنگی ہوگی, رجیم چینج ہوگی, اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سٹیبل نہیں ہوگی. بہتر یہ کہ اس جنگ کو روکا جائے. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا موقف رکھتے ہیں وہ میں نے آخر میں ہی آپ کو بیان کرنا تھا. میرے نزدیک یہ جنگ رک جائے, یہی ایران کے حق میں اور باقی